واختم لنا بالخير واجعل عاقب أمورنا كلها بالخير. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ مولانا العظیم. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے جس میں آج کی شب حضور پرنور سرور کائنات مفخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک، صفات پاک اور حیات پاک کے بارے میں ہم کچھ سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری قبول فرمائے، آمین. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ صلی اللہ حسبی ربی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ. یا نبی دل میں ہے، یا نبی دل میں ہے، گھر تمہارے لیے. یا نبی دل میں ہے، گھر تمہارے لیے. یا نبی دل میں ہے، یا نبی دل میں ہے، گھر تمہارے لیے. یا نبی دل میں ہے، گھر تمہارے لیے. مال و زر اور فدا سر تمہارے لیے. مال و زر اور فدا سر تمہارے
شہر مکہ میں کعبے کا جو بن ہوا، شہر مکہ میں کعبے کا جو نور دیدہ یہ منظر تمہارا، نور دیدہ یہ منظر تمہارا، یا نبی دل میں ہے گھر تمہارے لیے، مال و زر اور فدا سر تمہارے لیے، گنبد خضرا جانے مدینہ بنا، گنبد خضرا جانے مدینہ، رحمت حق کا مظہر تمہارے لیے، رحمت حق کا مظہر تمہارے لیے، یا نبی دل میں ہے گھر تمہارے لیے، مال و زر اور فدا سر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ رہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ رہا ہے، وہ اللہ اکبر تمہارے لیے ہے، وہ اللہ اکبر، یا نبی دل میں ہے گھر تمہارے لیے، مال و زر اور فدا سر تمہارے لیے، مسجد نبوی میں اے حبیب خدا، مسجد نبوی میں اے حبیب، نوری محراب و منبر تمہارے لیے، نوری محراب و منبر تمہارے لیے، یا نبی دل میں ہے تمہارے لیے، مال و زر اور فدا سر، درد فرقت میں ہر ایک مسلمان کا، درد فرقت میں ہر ایک مسلمان کا، روتا ہے قلب مضطر تمہارے لیے، روتا ہے قلب مضطر، یا نبی دل میں ہے گھر تمہارے لیے، مال و زر اور فدا سر تمہارے لیے، حق نے اعجاز سے کر دیا خلق کو، حق نے اعجاز سے کر دیا خلق کو، یا حبیبی مسخر تمہارے لیے، یا حبیبی مسخر تمہارے لیے، یا نبی دل میں ہے گھر تمہارے لیے، مال و زر اور فدا سر تمہارے، قادری علمی ہر ایک مسلمان کی، قادری رحمت اللہ علیہ ایک مسلمان کی، جاں ہے حاضر جھکا سر تمہارے لیے، جاں ہے حاضر جھکا
سر تمہارے یا نبی دل میں ہے گھر تمہارے مال و زر اور فدا سر تمہارے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام حاضرین کرام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج یکم محرم کی جو مجلس ہے معمول کے مطابق وہ ہمیشہ رحمت العالمین خاتم النبیین شافع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر مشتمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم شان بیان فرمائی، اور وہ شان یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ بھی ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ایک حصہ توحید پر مشتمل ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور دوسرا حصہ رسالت پر مشتمل ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا رسول ہونا یہ محمد کی بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ ہر نبی بھی بشر ہوتا ہے، ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو انسان میں سے پیدا کیا ہے، فرشتوں میں سے پیدا نہیں کیا، جنات میں سے پیدا نہیں کیا، حالانکہ وہ مخلوق ہے اللہ کی، انسان سے پہلے کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو نبی بنایا، جس کو رسول بنایا، انسانوں میں سے بنایا۔ تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ وہ ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ تو فرق ہو گیا نا، ایک ہے صرف بشر ہونا، تو بشر تو ہم بھی ہیں، بشر تو کافر بھی ہے، بشر تو مسلم بھی ہے، یعنی بشریت جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاکی مخلوق، تو وہ تو سب ہے، مگر محمد رسول اللہ اور پھر ہر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ وہ بشر ہوتے ہوئے بھی ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ جب ہم کہیں گے ہم جیسا بشر ہے تو کفر ہو جائے گا، اور بشر نہ کہیں گے تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ بشر تو ہے مگر کیا ہے؟ ہم جیسا بشر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وہ بشر ہیں مگر افضل البشر ہیں، بشریت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ صرف اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ کافروں کا عقیدہ تھا جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ آج اگر کوئی اپنا عقیدہ یہ بتائے جہالت سے یا بغض سے یا حسد سے کہ محمد تو ہمارے جیسے بشر ہے نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم،
کہ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ ہاں یہ فرمایا حضور نے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو تمہاری طرح بشر کا مطلب یہ کہ تم بھی بشر ہو اور میں بھی بشر ہوں، مگر آگے فرمایا یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی۔ یہاں سے فرق ہو گیا کہ ہر بشر پہ تو وحی نہیں آتی۔ بھائی جو غیر نبی ہے، جو نبی نہیں ہے، وہ بشر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ مگر کیا اس پر وحی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں نازل ہوتی۔ وحی نازل ہوتی تھی؟ نہیں نازل ہوتی تھی۔ وحی تو صرف نبی پر نازل ہوئی، وحی تو رسول پر نازل ہوئی۔ وحی کا تعلق ہی نبی کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، غیر نبی کے ساتھ نہیں ہے، غیر رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فرق یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ نبی کو بشر ماننا یہ تو درست ہے، مگر محض اپنے جیسا بشر ماننا یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کافروں نے یہ سمجھا تھا کہ ہماری طرح بشر ہے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ ہماری طرح بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ نبی کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتا ہے، ہم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر نبی بنانا تھا کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنایا؟ فرشتوں کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اور بھی نبی اسی طرح ہوئے، مگر پھر بھی فرق یہ ہے کہ یہ تمہارے جیسا بشر نہیں ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ صحابہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں وصال کا، یوم وصال؟ یوم وصال والا روزہ وہ ہے جو پے در پہ ہو، پے در پہ یعنی روزانہ کا روزہ۔ تو کیا ہم بھی رکھیں؟ صحابہ کو تو ہوتا تھا نا شوق کہ اللہ کے رسول کی پیروی کریں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کر رہے ہیں ہم بھی کریں، یعنی کہ ان کے پیچھے چلیں، اتباع کریں۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا خواہش کے تحت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ رکھتے ہیں پے در پے والا، ہم بھی رکھ لیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ فرمایا مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عوام کی بشریت اور انبیاء کی بشریت دونوں میں فرق ہے۔ تو کبھی بھی یہ وسوسہ کوئی دل میں نہ لائے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی انسان ہے، کہا جاتا ہے کہ نبی بشر ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم بھی تو بشر ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں؟ نہیں۔ صوفیاء کرام، علماء کرام، اللہ والے، انہوں نے ہم کو تعلیم دی۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی، نام سنا ہے آپ نے؟ ہمارے یہاں ان کی مثنوی کا درس بھی ہوتا ہے، ہر 17 تاریخ کو چاند کی ہوتا ہے نا، آپ میں سے بہت سے لوگ آتے بھی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں گر بصورت آدمی انسان بدے احمدو بو جہل ہم یکساں بدے۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی کی شکل و صورت والے کو انسان سمجھ لیا جائے تو پھر احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل وہ تو معاذ اللہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔
کیونکہ محمد کی صورت بھی انسان والی ہے اور ابو جہل کی صورت بھی انسان والی ہے. ابو جہل کی بھی تو 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی نہیں ابو جہل کے 4 پاؤں تھے، 4 آنکھیں تھی، 8 ہاتھ تھے؟ نہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 پار، قدم مبارک. ٹھیک ہے نا؟ مگر مولانا روم یہ فرما رہے ہیں گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر آدمی کی صورت والا انسان ہو جاتا تو پھر احمد اور ابو جہل تو ایک جیسے کہلاتے. تو فرمایا ایسا نہیں ہے، ابو جہل تو ابو جہل ہے اور محمد محمد ہے. اللہ نے ابو جہل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے حبیب محبوب کے بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو ابو جہل کے ذکر کو تو بلند نہیں کیا نا اللہ نے، ابی لہب کے ذکر کو تو بلند نہیں کیا. ابی لہب کے لیے تو اللہ نے سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے اور وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. وہ بھی تو انسان تھا. کیا ابی لہب کے 2 آنکھیں نہیں تھیں، 2 ہاتھ نہیں تھے، 2 کان نہیں تھے، 2 پاؤں نہیں تھے؟ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو آپ؟ ہے نا؟ کوئی مشکل باتیں نہیں بتا رہا، سمجھنے کے اعتبار سے ذرا دماغ حاضر رکھو. بھائی وہی تھا نا انسانیت کی شکل والا؟ تو نہیں. تو کیا ابی لہب اور محمد رسول اللہ برابر ہو گئے؟ نہیں. کیا ابو جہل محمد رسول اللہ برابر ہوئے؟ نہیں. حالانکہ دونوں انسان کہلاتے ہیں، دونوں بشر کہلاتے ہیں. نہیں. یہی فرق سنی کو، اہل سنت و جماعت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں کوئی وہابی، کہیں کوئی بدعقیدہ، کہیں کوئی جاہل مطلق یہ نہ کہے کہ وہ بھی تو بشر ہیں، تم بھی تو بشر ہو، تمہارے جیسے تو ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. نہیں، آپ کو تو مولانا روم کے عقیدے پر چلنا ہے، اللہ والوں کے عقیدے پر چلنا ہے. اور وہی عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسانی صورت دیکھ کر، آدمی کی صورت دیکھ کر کوئی کسی کو انسان کہے تو پھر تو محمد اور ابو جہل کی صورت انسان والی ہے. لیکن نہیں، محمد تو اللہ کے رسول ہے. اب بات آگے نکل جائے گی اور دیر ہو جائے گی، بات سے بات ذہن میں آتی ہے تو میں کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ علم کی محفل ہے. آپ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ وقت کا حاصل لینے کے لیے آئے ہو. جو بات سننے کے لیے آئے ہو وقت کا حاصل ہے کہ آپ نے وقت لگایا تو کچھ حاصل کیا زندگی میں، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بتانے کے لیے. کوئی مانے نہ مانے دفع کرو، آپ کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے. کوئی سمجھتا ہے سمجھے، نہ سمجھے تو اللہ پہ چھوڑو اس کو. وما علینا الا البلاغ. قرآن میں اللہ نے فرمایا نبیوں کے لیے کہ آپ پر کچھ نہیں ہے، آپ کہو ہم پر کچھ بھی نہیں سوائے پہنچانے کے، یعنی تبلیغ. بس ہمارا کام پہنچانا ہے، بتانا ہے، بتا دیا. تم مانو کہ نہ مانو تمہاری مرضی. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اپنی محفل میں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. ہم اچھا اور برا آپ کو سمجھا رہے ہیں، اب آپ مانو نہ مانو آپ جانو، آپ کا کام جانے. ہمیں زبردستی تھوڑی کرنی ہے آپ کو ڈنڈے کے زور پر. یہ بات ہے. تو اتنا نقطہ تو آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ ہر نبی بشر ہے، ہمیں بشر ماننا ہے اس کو، مگر ہمیں اپنے جیسا بشر نہیں ماننا. یہ یاد رکھنا ہے.
اپنے جیسا بشر اگر خیال آئے تو سمجھنا یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہے جو ہمیں بہکانا چاہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ ہمارے جیسا بشر تھوڑی ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، ان کے در کے غلام تو حضرت جبرائیل ہیں، ان کے تو سارے فرشتے غلام ہیں، ان کے تو جنات غلام ہیں، ان کے تو انسان غلام ہیں. ان کو تو پتھر سلام کرتا ہے، ان کو تو درخت سلام کرتا ہے، ان کے اشارے سے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کی خواہش پر تو سورج پلٹ کر آ جاتا ہے. تو ہم جیسے کہاں ہو گئے؟ سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو میں نے 2-4 باتیں بتائیں، وقت ہو تو بہت ساری باتیں نکلیں گی نا کہ ہم جیسے کیسے ہو گئے. اتنی باتیں جو میں نے بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بتائی نا، تو بشر ہونے کے باوجود ان میں جو صفات اللہ نے پیدا فرمائی وہ ہم میں کہاں ہیں؟ کسی اور میں کہاں ہیں؟ ہر بشر میں کہاں ہے؟ نہیں. لہذا سنیت کا عقیدہ کیا ہے کہ بشر ہے مگر ہم جیسا بشر نہیں. اب یہ جو فرمایا اللہ نے وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہیں، تو یہاں حضور کی صفات کا بیان فرما دیا اللہ نے کہ محمد جو ہیں وہ صرف محمد نہیں ہے کہ بس آپ کا نام محمد ہو گیا. اب محمد تو نام بہت سو کا بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو بہت کم نام کسی کا ہوا ہے، شاید ہوا بھی نہ ہو. مگر جب آپ کا نام محمد ہوا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کا ذکر کر دیا. یہ دیکھیے قرآن میں آ گیا نا وما محمد، اس طرح اور جگہ بھی محمد آیا. یعنی آپ کا نام پاک محمد یہ قرآن کا نام ہے اور حضور کا ذاتی نام ہے. ایک اور ذاتی نام حضور کا ہے وہ بھی قرآن میں آیا، وہ ہے احمد. محمد اور احمد یہ دونوں نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اسماء پاک ہیں. اور صفاتی تو بہت سے ہیں. رؤوف بھی آپ کا صفاتی نام، رحیم بھی آپ کا صفاتی نام، اور یہ اللہ کے بھی صفاتی نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام کا نور اور اپنے صفاتی نام کی خوبی اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی، رسول کو بھی عطا فرمائی، حضور کو بھی عطا فرمائی کہ ان کو بھی رؤوف بنایا اور انہیں بھی رحیم بنایا. قرآن میں یہ 2 نام ان کے آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول ہونا ان کی صفت ہے. کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ محمد صرف محمد نہیں ہے، وہ رسول ہے اللہ کے. اور اس لیے بھی یہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کی طرح، نصارہ کی طرح معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو کوئی اللہ کا بیٹا بنا دے یا خود اللہ ہی بنا دے. اور یہودیوں کی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بیٹا بنا دے. قرآن میں ذکر ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا معاذ اللہ. مگر اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے. اللہ تعالیٰ تو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. مخلوق سب اللہ کی ہے مگر اللہ کسی کا باپ نہیں ہے. کسی کو پیدا نہ کیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس طرح پیدا نہیں کیا جیسا انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا. خلق ہے، مخلوق ہے اللہ کی، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کوئی بھی ہو، ہر مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے. چنانچہ اللہ خالق ہے، باپ نہیں ہے کسی کا. خالق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بنانے والا، ایجاد کرنے والا. وہ باپ نہیں کہلاتا، وہ تو خالق کہلاتا ہے، موجد کہلاتا ہے جیسے کہ. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہمارا رب ہے. اسی طرح محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عبد بنا کر پیدا فرمایا ہے، بندہ. حضور اللہ کے بندے، یعنی رسول بھی ہیں اور عبد بھی ہیں.
عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول۔ اب بات وہیں آ جائے گی کہ اگر بشر ہیں تو ہمارے جیسے بشر نہیں، اور اگر عبد ہیں تو پھر ہمارے جیسے عبد نہیں، دونوں میں فرق آ گیا۔ نہ عبد وہ ہمارے جیسے ہیں، یعنی ہم بھی بندے ہیں نا اللہ کے، مگر وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، جتنا قرب ان کو اللہ سے ہے اتنا کسی کو نہیں، تو فرق آ گیا، عبد میں بھی فرق آ گیا اور رسول میں بھی فرق آ گیا، بندے میں بھی فرق آ گیا اور بشر میں بھی فرق آ گیا۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ جیسے میں نے بتایا کہ مولانا روم ہم کو سمجھا رہے ہیں، ایسے علامہ اقبال بھی ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ آج تو فتنوں کا دور ہے نا، بہت سارے فتنے ہیں، ایک تھوڑی ہے نا، کوئی ویڈیو بناتا ہے فتنوں کا گھر، کوئی ویسے تقریریں کرتا ہے، کوئی کیا، تو فتنے ہی فتنے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک کتنے فتنے۔ مگر اکابر نے جو کچھ فرما دیا اس کو نظر میں رکھو۔ مولانا روم نے جو فرمایا وہ میں نے آپ کو سنایا شعر کی صورت میں کہ گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و بو جہل ہم یکساں بدے، کہ اگر آدمی کی صورت والا ہر بندہ انسان کہلاتا تو پھر محمد ابو جہل ایک جیسے ہو جاتے، مگر نہیں۔ ایسے علامہ اقبال فرما رہے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ علامہ اقبال کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ۔ تو ہم بھی عبد ہیں، آپ بھی عبد ہو، جتنے لوگ یہاں سب بیٹھے ہیں وہ سب عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے۔ عبد کی جمع ہے عباد، عباد اللہ، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بندے تو سب اللہ کے بندے ہیں، عبد تو سب عبد ہیں، مگر عبد دیگر، صرف عبد ہونا فرما رہے ہیں یہ الگ بات ہے۔ عبدہ جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے وہ کوئی اور ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ ہم نہیں ہیں۔ عبدہ ہم نہیں ہیں، ہم تو عبد ہیں۔ جس کو عبدہ کہا جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی۔ تو اس لیے فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہنا کہیں عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، اللہ کا بیٹا مت سمجھنا، ان کو اللہ کا بندہ سمجھنا، مگر خاص بندہ سمجھنا، عام بندہ نہیں، خاص بندہ۔ ہاں اب کیا فرمایا آگے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ اس میں یہ بھی بات بھی معلوم ہو گئی کہ عقیدہ ختم نبوت بھی پتہ چل گیا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول ہو چکے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا ان کے بعد رسول آئیں گے، پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد بھی رسول آئیں گے۔ اگر قرآن میں کہیں یہ آتا کہ ان کے بعد بھی رسول آئیں گے تو مسئلہ پیدا ہوتا نا کہ بھئی فلاں یہ کہتا ہے کہ محمد خاتم النبیین نہیں ہے، محمد آخری نبی نہیں ہے، آخری رسول نہیں ہے۔ یہ تو تب ہوتا جب قرآن یا حدیث میں کوئی ایسا اشارہ ہوتا، لیکن ایسا اشارہ نہیں۔ قرآن میں تو یہ فرما رہے اللہ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے قبل رسول گزر چکے، یعنی جتنے رسول آئے وہ ان سے پہلے آئے، بعد میں نہیں آئے۔ ہاں ایک بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ جو آیت شریفہ کا حصہ ہے قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے،
اس کو لے کر کوئی بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے رسول ہو چکے، تو اس کا مطلب یہ اور رسول گزر گئے ان سے پہلے، یعنی فوت ہو چکے، تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں بتا رہا اللہ کہ ان سے پہلے رسول فوت ہو چکے، اللہ تو یہ فرما رہا ہے ان سے پہلے رسول گزر گئے، یعنی ہو چکے، منصب نبوت پر فائز ہو چکے، کئی نبی کئی رسول دنیا میں تشریف لا چکے، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ حدیث کے مطابق، قرآن میں یہ بات نہیں آئی، حدیث میں آئی، تو مسلمان قرآن پر بھی یقین رکھتا ہے اور حدیث پر بھی یقین رکھتا ہے۔ جو بات ہمیں قرآن سے معلوم ہوگی اس کو بھی ہمیں ماننا ہوگا، جو بات ہمیں حدیث سے معلوم ہوگی اسے بھی ہمیں ماننا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ذرا اس کے بارے میں ہم ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ نو، اگر حدیث صحیح ہے، اگر حدیث میں کوئی ایسا پن نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمزوری، ضعف، یا خدا نخواستہ موضوع حدیث گھڑی ہوئی جھوٹی ایسی نہیں ہے، حدیث حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس کو ماننا ہوگا۔ تو حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں۔ ہم تو عیسائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بیوقوف ہو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا عقیدے پر قائم ہو، صلیب پر چڑھائے جانے کے عقیدے پر قائم ہو، اور صلیب کا نشان اپنے لیے رکھتے ہو اپنے عقیدے کے طور پر۔ آپ دیکھتے ہو نا عیسائیوں کو کہ وہ ان کا ایک نشان ہے جس کو وہ کراس کہتے ہیں، ٹی کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، ایک یوں لمبا اور پھر ایک یوں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ صلیب کا نشان ہے، اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا یہود نے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب یہود نے ان کا پیچھا کیا ان کو شہید کرنے کے لیے، تو اللہ نے ان کی جگہ ان کی شکل کا ایک اور شخص کر دیا اور انہوں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ زندہ ہیں آسمان پر، فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں۔ اب ان کو قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نازل فرمائے گا، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے زمین میں، اور اس حالت میں تشریف لائیں گے کہ وہ اپنی شریعت عام نہیں فرمائیں گے بلکہ وہ شریعت محمدی کو پھیلائیں گے، اور صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو عیسائیوں کا صلیب کا نشان، اس کو عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے، اور خنزیر کو ہلاک کریں گے، سور کو، اور دجال کو بھی تیر مار کے ہلاک کریں گے، اور کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حدیث میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ پھر ان کا انتقال ہوگا اور پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، ان کی جگہ وہاں پر موجود ہے بارگاہ رسالت میں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ قد خلت من قبل الرسل، کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے ان سے پہلے رسول گزر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول فوت ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، تو نہیں، یہاں فوت ہونے کا معنی نہیں ہے، یہاں تو معنی ہے کہ رسول ہو چکے، آ چکے، یہ معنی۔ اب اللہ فرماتا ہے افَإِن مَاتَ، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے، یعنی طبعی موت ان کو آ جائے جیسے سب کو موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے والد ماجد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی کس کو چھٹکارا ہے، موت سے کس کو
رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. آج کوئی جا رہا ہے، کل ہم جائیں گے بھائی. اسی لیے تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو کیا کرو. حضور نے خود کیا کیا، کیا عمل کیا حضور نے؟ حضور نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم ہم سے پہلے ہو اور ہم تمہارے بعد ہیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم سب تم سے ملنے والے ہیں. ہم بھی تم سے ملیں گے آ کر. آج تم قبر میں پڑے ہو، کل ہم بھی قبر میں آ کے دفن ہوں گے جب ہمارا وقت آ جائے گا. تو یہ حکم کہ قبرستان جاؤ، قبروں پر جاؤ، تو یہ کہو تاکہ موت تمہارے سامنے موجود رہے. ایک موت کا جو تصور ہے نا، حکم ہے حدیث میں کہ روزانہ موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ اگر موت کو بھول جاؤ گے تو شیطان تم پر غلبہ حاصل کر لے گا. شیطان تو چاہتا ہے کہ ایک بندے کو موت سے غافل کر دے تو یہ پھر جو مرضی میں آئے کرتا رہے، نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے، کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ مجھے مرنا ہے. تو آج بھی تو بہت سے لوگ ایسے دنیا میں ہیں نا جن کو ڈر نہیں کہ ہمیں مرنا ہے. حرام خوریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ہاں دھوکہ دہی کرتے ہیں، چینا جپٹی کرتے ہیں، لوٹ ماری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے دل میں یہ تصور نہیں نا کہ ہمیں مرنا ہے. ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کو مرنا ہے اور ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. تو وہ یہ سب گندے اور برے کاموں میں رات دن لگے ہوئے ہیں. دفاؤ، لگے رہنے دو. ہمیں تو اپنا حساب دینا ہے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنی خبر لینی ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اسی طرح ہر نبی کے اوپر ایک موت طاری ہوتی ہے اور ہوئی، مگر وہ موت جس طرح عام انسان ہے اس کی روح پر طاری نہیں ہوتی، جسم پر طاری ہوتی ہے. تو جب ہم تم یعنی ہم اور آپ، اگر جب ہم پر موت آئے گی تو ہمارے روح پر تو نہیں آئے گی، ہمارے جسم پر آئے گی. تو نبی کی روح پر کب موت آ سکتی ہے؟ تو نبی تو مر ہی نہیں سکتا. تو نبی کا بھی صرف جسم ہوتا ہے جس کو ایک آن کے لیے اللہ تعالیٰ موت سے ہمکنار فرماتا ہے اور پھر اس کو زندہ فرما دیتا ہے، بس اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، بس آنی ہے اور جانی ہے. موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود کیسے پہنچے گا جب آپ کا وصال ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یعنی نبی، ہر نبی ہر نبی ہر نبی بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے. حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو حدیث موجود ہے، کسی سے پوچھ لو عالم دین سے، کہ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب سفر معراج پر گیا تو میں نے ایک مشاہدہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا شوق ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام. تو کھڑے ہوئے کا مطلب کیا روح کھڑی ہوئی تھی؟ نہیں، جسم سے کھڑے ہوئے تھے. بھئی دفنایا روح کو جاتا ہے یا جسم کو؟ بتاؤ.
ہاں جسم کو نا، روح کو تو دفنایا جاتا ہی نہیں ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو قبرستان ہوتا ہے، قبرستان یہ روحوں کا قبرستان ہے یا جسموں کا قبرستان ہے؟ فرمایا تو جسموں کا قبرستان ہے، یہ تو جسموں کے دفنانے کی جگہ ہے. روح کو کون دفناتا ہے بھائی؟ روح کو تو کہا جاتا ہے نکل گئی. کیا بولتے ہو آپ روح کے لیے؟ نکل گئی. تو یہ کہتے ہو نا او جناب روح پرواز کر گئی، ہے نا، روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی، ہے نا. اور کبھی کبھی روح نکلتے ہوئے مردہ روح کو دیکھتا بھی ہے. روح ایک ایسی شکل میں نظر آتی ہے کہ پتہ چلتا ہے گئی. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت پر تشریف لائے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں. تو حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند فرمایا اور فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو مردہ اس کو دیکھتا ہے. تو کبھی کبھی کسی کی آنکھ کھلی ہوتی ہے نا تو یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز جسم سے نکلتی ہوئی نظر آئی، روح کی شکل میں گئی. تو روح ہمیشہ نکلتی ہے، پرواز کرتی ہے، مرتی نہیں. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی کو یہ کہا او بھائی وہ روح مر گئی، نہیں ایسے نہیں کہتے ہیں. بندہ مر گیا، جسم مر گیا، جسم کو موت آئی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. فرماتے اس کے بعد ان کی حیات جو ہے وہ مثل جسمانی ہے. تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر انور میں ایسے تشریف فرمائیں جیسے کوئی زندہ ہوتا ہے. جسمانی طور پر زندہ ہے. کیوں؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. کسی وہابی کا نہ ہو تو نہ ہو، مگر سنی کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر نبی اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم کہتے ہیں حیات النبی، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. خود رسول اللہ نے فرما دیا کہ ہر نبی زندہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ایک بات، شہداء شہید جو جہاد میں شہید ہو جائیں ان میں اور نبی کے فوت ہونے میں، دنیا سے جانے میں فرق ہے. کیا ہے؟ شہید کی بیوہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. شہید کی بیوہ. عام شہید جو ہوتا ہے بھائی عدت گزر جائے، جیسے ایک شخص فوت ہو جائے، بیوی پر 4 مہینے 10 دن قرآن کی روح سے عدت لازم ہے نا، عدت میں بیٹھے گی نا. وہ عدت کا معنی ہوتا ہے سوگ. اللہ نے سوگ رکھا ہے 4 مہینے 10 دن کا عورت پر کہ شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن کوئی میک اپ مت کرنا، کوئی بناؤ سنگار مت کرنا، کوئی زیب و زینت مت کرنا، کوئی رنگین کپڑا مت پہننا، کوئی مہندی وغیرہ مت لگانا. 4 مہینے 10 دن سوگ کرو. یہ خود اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. تو یہ تو عام بندے کی بیوی کے لیے ہے نا. اب عدت گزر جائے شادی کر لو کہیں، ہے نا. بیوہ شادی کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. کسی کو جرت نہیں کہ بھائی بولے نہیں بھائی مت کرو، مرضی ہے اس کی، کرو شادی. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں نبی کے جانے کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. حکم نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کی موت وہ موت ہے ہی نہیں. عام لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، ترکہ تقسیم ہوتا ہے. نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. انبیاء فوت ہو جائیں، نبی پاک نے فرمایا کہ ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہے، ہماری کوئی وراثت نہیں. تو یہ فرق ہے. اس لیے کہ وہ حیات النبی ہیں، ان کو حیات النبی ماننا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اب یہ جو اللہ نے فرمایا افیم ماتا
اگر وہ انتقال کر جائیں، اگر او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا وہ شہید ہو جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے. یعنی اگر کوئی نبی کیا، محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ؟ کیوں فرمایا اللہ نے؟ غزوہ احد ہو رہا تھا، یعنی جنگ، جہاد جس کو کہتے ہیں. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں. جس میں اللہ کے رسول خود شریک نہیں، وہ غزوہ نہیں کہلاتا، وہ سریہ کہلاتا ہے، جنگ. اور اللہ کے رسول خود شریک ہو جائیں، خود قیادت کریں، وہ غزوہ ہے. تو جتنے غزوات ہوئے ہیں اللہ کے رسول نے ان میں خود قیادت فرمائی. غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، یہ جو غزوے ہوئے ان میں خود اللہ کے رسول شامل ہوئے، قیادت فرمائی آپ نے، سپہ سالار بنے آپ. تو غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک کافر نے پتھر مارا زور سے، تو اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور شہید ہو گئے، محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، یعنی محمد کو شہید کر دیا گیا. تو اس وقت کچھ صحابہ جو نو مسلم تھے، نئے مسلم ہوئے تھے، وہ دل برداشتہ ہو گئے. جیسے کوئی مایوس ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے نا، خوف طاری ہو جاتا ہے نا ایک دم سے، کیونکہ محبت بھی تو ہوتی ہے نا، تو خوف آ جاتا ہے، ارے شہید ہو گئے. اب دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت جوش میں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور یہ فرمایا جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا کو قتل کر دوں گا میں. یعنی اپنے جوش میں، یعنی اس وقت ایسا ایک آپ کے اوپر غلبہ طاری ہو گیا تھا عشق رسول کا کہ آپ نے فرمایا نہیں، جو کہے گا محمد وفات ہو گئی اس کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے. آپ نے کہا نہیں، محمد کو اللہ نے وہ وفات دی ہے جو سب پر طاری ہوگی، اور وہ ہوئی ہے. تو محمد معبود تو نہیں تھے، محمد تو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انہوں نے تسلی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ افواہ اڑ گئی کہ شہید ہو گئے محمد رسول اللہ، تو وہ ذرا نرم پڑ گئے جہاد میں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ نہیں، اگر محمد شہید بھی ہو جائے تو تمہیں الٹے پاؤں نہیں پھرنا ہے، کیونکہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے دین کو لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کے دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے تشریف لائیں. اگر وہ شہید بھی ہو جائیں، اگر وہ فوت بھی ہو جائیں، تو تمہیں اسلام کا جھنڈا اٹھا کر آگے بڑھتے رہنا ہے، تمہیں علم اٹھانا ہے، تمہیں جھنڈے کو اسلام کے گرنے نہیں دینا ہے. تمہارا کام ہے ان کے مشن کو جاری رکھو. یہ ہے بات. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. فرمایا اللہ نے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ. یعنی اگر پھر بھی گیا نا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس اور بہت سے بندے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اپنے دین کا کام لے لے گا، جس سے چاہے گا دین کی خدمت لے لے گا. اللہ جس کے دل میں چاہے گا دین کی محبت ڈال دے گا. آج بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مجھ سے میں نہیں ہوں گا تو ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اپنے دین کا کام لے لے گا، دین کی خدمت لے لے گا، سلسلہ چلتا رہے گا. کبھی کوئی مرید بھی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میرے پیر کا انتقال ہو گیا تو بس کام ختم ہو گیا، اب کون ہے، اب کیا ہوگا. نہیں بھئی، ان کا مشن زندہ ہے، ان کی تعلیم زندہ ہے،
ان کی تقریر زندہ ہے، ان کی تحریر زندہ ہے، ان کی ہدایات زندہ ہیں، ان کا دستور العمل زندہ ہے. تم اس کو لے کر چلتے رہو، اس پر چلتے رہو، جس کو کہتے ہیں پیروی. تو پیروی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دن کی ہے یا 2 دن کی ہے یا 3 دن کی ہے. پیروی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس نقش قدم پر تم کو لگا دیا گیا ہے تم اس نقش قدم پر چلتے رہو. تمہیں جو راستہ دے دیا گیا ہے، گائیڈ لائن. ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا بندہ برسوں اپنی جان لگاتا ہے، جیسے ہمارے مشائخ ہے نا، برسوں دین اسلام کی خدمت کی، اسی مسجد میں واعظ، درس، رشد و ہدایت، خطبہ، نماز جاری رکھا نا برسوں. ایک دن کے بعد تھوڑی پھر اللہ کے پاس چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اب کام ختم ہو گیا. بھائی انہوں نے اپنی تعلیمات پیچھے چھوڑی ہیں، انہوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، پیچھے سلسلہ منقطع نہیں ہے، تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے. جیسے محرم کی محفلیں اس وقت ہوا کرتی تھی آج بھی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بولو آپ بیٹھے ہوئے نا، ثبوت ہے نا اس بات کا. اگر آج سے 36 سال پہلے میرے والد ماجد محرم شریف کی محفلوں سے خطاب فرماتے تھے تو 36 سال بعد بھی تو ہو رہی ہے. آج سے 50 سال پہلے میرے دادا اگر محرم کی محفلوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے تو آج بھی تو ہو رہی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. بس آپ اس کو کہتے ہیں پیروی، فالوئنگ، کہ چلتے رہنا نقش قدم پر. یہ مت سوچنا ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابھی کیا فائدہ، اب کیوں جائیں، اب کیوں وہاں پر ہم جائیں. نہیں، ارے بھائی تمہیں تو جاتے رہنا ہے، آتے رہنا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جس راستے پر تمہیں لگایا وہ راستہ تو چل رہا ہے، وہ راستہ تو جاری ہے. تو اللہ نے یہاں یہی فرمایا کہ محمد رسول اللہ اگر شہید بھی ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھرو گے؟ نہیں، تمہیں تو چلتے رہنا ہے. اگر تم پھر بھی گئے الٹے پاؤں تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا. تو یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی یہ صرف اس لیے پڑھی تھی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر اور ان کی وفات شریفہ کا مختصر بیان ہوگا. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قبر انور میں ہمیشہ کے لیے بچس دے حیات جیسے حیاتی جسمانی زندگی کے موجود ہیں. تشریف فرمائے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریفہ ماہ ربیع الاول 11 ہجری میں ہوئی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ بھی ربیع الاول میں ہوئی اور حضور پاک کی وفات شریفہ بھی ربیع الاول میں ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کو بخار اور درد سر میں مبتلا ہوئے اور 12 یا 13 ربیع الاول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا ملے. اس بیماری میں پورے عرصے میں اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور رسالت کے فرائض انجام دیے. چنانچہ اس بیماری کی حالت میں وفات سے 5 روز پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم ہوئی ہے جو انبیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، تم ایسا نہ کرنا. یہ حدیث پاک موجود ہے. تو ہم تو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سجدہ تعظیمی ہی صحیح. اول تو سجدہ عبودیت تو کوئی کرتا ہی نہیں کسی کو، کیونکہ سجدہ عبودیت تو صرف اللہ کے لیے عبادت کا سجدہ. سجدہ تعظیمی کا مسئلہ آتا ہے تو سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں میں تھا،
گزشتہ انبیاء کی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ یعنی احترام سے جھکنا سجدے کی حالت میں یہ تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو قرآن میں فرمایا اسجدوا لآدم، فرشتوں کو فرمایا اللہ نے سجدہ کرو آدم کو، تو یہ تو خود اللہ نے فرمایا۔ وہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی۔ مگر شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہو گیا، تو اب کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی پیر سجدہ تعظیمی کا بھی حکم یا اجازت نہیں دے سکتا، منع ہے، اور نہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت ہے، منع ہے۔ ادب کے اور بہت سے طریقے ہیں نا، آپ ہاتھ باندھ سکتے ہو، ہاتھ باندھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ادب کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو، ادب کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہو، آ جا سکتے ہو، یہ بھی تعظیم ہے، اور ان کی بات ماننا یہ بھی تعظیم ہے۔ تو تعظیم خالی سجدے میں تھوڑی ہوتی ہے کہ کوئی کہے جی سجدہ تعظیمی منع ہے تو اب ہم کیا کریں؟ ارے بھائی دوسرے جو کام ہے وہ تو کر لو کیا وہ تعظیم سے باہر ہے؟ اگر تم نے اپنے مرشد کا حکم مانا تو کیا یہ تعظیم نہیں ہے؟ یہ بھی تو تعظیم ہے نا۔ تم نے ان کے ساتھ ادب سے سلوک کیا تو یہ تعظیم نہیں ہے؟ یہ بھی تعظیم ہے۔ تو دوسرے طریقے ہیں نا تعظیم کے، وہ کرو۔ کون کہہ رہا ہے کہ تم قبروں پہ جا کے سجدے کرو اور بدنام کرو اولیاء اللہ کو، بدنام کرو صوفیاء اعظام کو، بدنام کرو عقائد اہل سنت کو؟ کون کہتا ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے۔ تو حضور نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے درباروں میں ان کو سجدے کرتے ہیں تعظیمی، تو کیا ہم آپ کو بھی سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں اللہ کے پاس ہوں گا، تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو بس بولا، فرمایا نہیں کہ سجدے کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران علالت یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ اور نصرت الہی کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تمہارا حافظ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی نگہداشت کی وصیت فرمائی کہ دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا، غلاموں کا خیال رکھنا، کیونکہ غلامی کا دور تھا اس وقت، ان کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز آپ نے وصال فرمایا تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ آرام فرماتے، ان کی گود مبارک میں آپ کا سر مبارک تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کا آخری وقت آنے والا تھا، تو آپ نے آخری وقت میں مسواک دیکھی، تو جب میں نے پوچھا کہ مسواک دوں تو آپ نے اشارہ فرمایا ہاں دو۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارک سے مسواک کو چبایا، نرم کیا کیونکہ وہ سخت تھی، نرم کر کے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو آخری وقت میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے چبائی ہوئی مسواک کو اپنے دہن مبارک میں رکھا، اور اس حجر مبارکہ میں آپ کا وصال ہوا۔ وہیں آپ کی اس وقت قبر انور ہے، جہاں آپ کا اس وقت روضہ شریف ہے نا، یہ حجرہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، تو آپ نے وصیت کی کہ مجھ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا۔ تو ام المومنین سے جب پوچھا گیا تو ام المومنین نے فرمایا یہ جگہ میں نے اگرچہ اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں حضرت عمر کو یہ جگہ دے دیتی ہوں کہ ان کو وہاں دفنا دیا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس جو ہے، ان کے ساتھ
ابو بکر صدیق بھی مدفون ہیں اور حضرت عمر بن خطاب بھی مدفون ہیں، یہ دونوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں یہ دونوں میرے ساتھ اٹھیں گے. اور وہ جگہ جہاں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اس جگہ کو متفقہ طور پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. عام آدمی نہیں کہہ رہا یہ کوئی بات. ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے بڑے امام گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرمائے اپنے قبر انور میں، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی فضیلت رکھتی ہے. اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی بارگاہ رسالت میں جائے تو بجائے یہ کہنے کہ میں روضہ انور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کو جا رہا ہوں، کیونکہ وہ زندہ ہے. یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں. یعنی ان کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ حضور تو خود موجود ہیں. یہ بات ہے. تو 14 دن کا عرصہ حضور کی طبیعت کی ناسازگی میں ہوا. 11 دن تک خود نماز کی امامت فرماتے رہے. 11ویں دن 3 بار مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جانے کی خاطر آپ نے وضو فرمایا، لیکن تینوں مرتبہ آپ پر غنودگی طاری ہوئی، غشی طاری ہوئی. آخر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ بہت نرم دل ہیں، یعنی ابو بکر صدیق میرے باپ ہیں، مگر وہ ایسے نرم دل ہیں کہ وہ آپ کے مصلی پہ تھوڑی کھڑی ہو سکیں گے. یعنی ان کا تو کپ ہی طاری ہو جائے گی. مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کسی اور کو حکم فرما دیں تو فرما دیں، ابو بکر تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے. حضور فرمایا نہیں، ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ جائیں اور میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائیں. چنانچہ جب حکم ہو گیا تو حکم ہے نا بارگاہ رسالت کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی امامت فرمائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضور 2 افراد کے کاندھے پر دست مبارک رکھے ہوئے خود بھی آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. ابو بکر کو جب ذرا احساس ہوا کہ حضور آ گئے تو ابو بکر صدیق نے چاہا کہ ہٹ جائیں تاکہ حضور آ جائیں نماز پڑھانے. حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، پڑھاتے رہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر آ کر تشریف فرما ہو گئے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو روایت ہے کہ ملک الموت کون؟ اسرائیل علیہ السلام فرشتہ اعرابی کی صورت میں آیا، یعنی انسانی شکل میں آیا، در اقدس پر حاضر ہوا اور سلام عز و نیاز کے ساتھ اندر آنے کی اجازت طلب کی. آواز دی. سیدہ خاتون جنت نے حال معلوم کر کے جواب دیا کہ حضور کی طبیعت اس وقت ناساز ہے، بولنے کی تاب نہیں ہے. تیسری مرتبہ اس نے پھر آواز دی. حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں. پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا، فاطمہ زہرا نے، کہ کوئی عرابی ہے. حضور نے فرمایا یہ عرابی نہیں ہے، ملک الموت ہے، اس کو آنے دو اندر. چنانچہ وہ اندر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور حضور سے حال دریافت فرمایا. حضور نے ان کا حال دریافت کیا اور اس نے کہا عزرائیل نے کہ اللہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے، اللہ کی طرف سے میں درود و سلام لایا ہوں آپ کے لیے. اور اس نے یہ کہا، عرض کیا کہ حضور آپ تو مختار ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے جو آپ چاہیں، لیکن مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کروں. چنانچہ اگر آپ کا منشا اور آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا کام کروں، ورنہ میں واپس چلا جاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ نہیں تم اپنا کام کرو. تو روایت ہے کہ حضور علیہ السلام 12ویں ربیع الاول 11 ہجری 2 شنبہ یعنی پیر کے دن دوپہر ڈھلے
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک میں سر مبارک رکھے ہوئے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی فرماتے ہوئے انتقال فرمایا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 3 دن لگے آپ کے تدفین میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خلافت کا مسئلہ تھا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ نبی کے بعد ضروری تھا کہ سلسلہ بالکل منقطع نہ ہو، ہدایات کا، رشد و ہدایت کا، تعلیمات کا، احکامات کا، اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب خلیفہ مقرر ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے جب مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اپنا مانا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اور اس وقت جو نماز جنازہ کی جو صورت ہے وہ ایسی نہیں جیسے کہ عام لوگوں کی ہوتی، بلکہ اس طرح ہوئی کہ لوگ باری باری اندر جاتے رہے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہے اور باہر آتے رہے، یعنی کہ حجرہ مبارکہ تو چھوٹا تھا تو کچھ لوگ جاتے وہ آ جاتے، پھر لوگ جاتے پھر آ جاتے، یوں کر کر کے صلاۃ و سلام ہوتا رہا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، صلاۃ و سلام ہو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آمین ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کر سلطان امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کرب امت یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق، سر چشمائے پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا امت کے امین۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ سلام سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے اور وہ محرم الحرام کی محفل میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ سلام میرے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اور ان کا پڑھا ہوا اور ان کا پڑھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، آپ کے جود و سخا آپ کے در کا صدقہ، آپ کے
بذل و عطا، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کی عشق و محبت کی نظر صدقہ، آپ کے جود و سخا، آپ کے در کا صدقہ۔ اللہم یا رب العالمین، انشاءاللہ تعالی کل خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی وفات شریفہ کا مختصر تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کی طرح کل بھی ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نیاز حسینی اور اخراجات کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سعید قادری صاحب کی بہن بیمار ہیں، ہمارے اہل حلقہ تھے صلاح الدین قادری، ان کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ڈاکٹر طاہا قادری کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے، آمین۔ مجھ گنہگار کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو صحت عطا فرمائے۔ اور منیر قادری نے گھر اور کاروبار کے لیے عرض کیا ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ روزانہ جو نیاز شربت وغیرہ تقسیم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے وسیلہ سے ان کو خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ کل کی جو رات تھی، ہمارے اہل حلقہ جمال الدین قادری نے اپنی طرف سے نیاز میں حصہ لیا تھا۔ آج کی نیاز مجھ فقیر گنہگار کی طرف سے ہو رہی ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی جو نیاز ہوگی پھر کل، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس میں حصہ لیتے رہیں گے ان کے لیے دعائے خیر ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم یا رب العالمین۔ اے اللہ آج کی حاضری قبول فرما، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا جو سلسلہ ہے، یا اللہ اس کو جاری رکھ، بقیہ مجالس میں حاضری نصیب فرما۔ جو کچھ ہم نے آج پیش کیا ہے، اس کو حضور نبی کریم رحمۃ العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب دے، عزیز و اقارب، پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب دے، سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ اس حاضری کے وسیلے سے گناہوں خطاؤں کو بخش دے، بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں جہاں جہاں سے، ان کو رزق روزی میں کامیابی عطا کر، خیر و برکت عطا کر۔ مجھ گناہگار سمیت جو اسپتال میں یا گھروں میں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا کر۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر۔ اور جو بچے بچیاں ان کو نیک رشتے عطا کر، نیک گھر نصیب فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق
لا الہ الا اللہ. شاہ